سب کی بڑی محنتوں سے اور بڑی محبتوں سے کراچی کا یہ حال ہوا۔ وہ رئیس امروی جنہوں نے 1965 میں لکھا تھا خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، انہوں نے 1964 میں لکھا تھا کہ لکھنے والوں نے کچھ شہروں کو باعث و عز و جا لکھا اور کراچی تیرے مقدر میں فقط یوم سیاہ لکھا۔ آج کوئی بڑی چیز بتائیں جو ایم کیو ایم کی لگائی ہوئی نہیں ہے اس شہر میں۔ تاریخ کو ترتیب سے دیکھنے کی ضرورت ہے جناب، اور کیا کرے گی ایم کیو ایم؟ ایک میئر اور کیا کر سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا اور آج کی اس محفل میں بات کرنے کا۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی مہارت سے بہت ساری کنفیوژنس کو یہاں پیدا کیا ہے، اور اس کا جواب دینے کی بڑی ضرورت ہے ایم کیو ایم کو بھی۔ اور میرا مشورہ ہے کہ ایک بار ایم کیو ایم بھی آپ کے کٹہرے میں بھی آ کے بات کرتی ہے۔ خواتین حضرات، کراچی میں شروع سے تو ایم کیو ایم نہیں تھی۔ اگر ایم کیو ایم سے پہلے کراچی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے تھے، اتنا امن تھا، اتنی خوشحالی تھی، تو کم وقت ایم کیو ایم کہاں سے آ گئی؟ ایم کیو ایم سے پہلے جو جماعتیں تھیں ان کی بڑی جیت قسم کی لیڈرشپ تھی۔ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو تو محلے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ کراچی میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھی تو کراچی والے پاگل ہو گئے تھے، ایم کیو ایم کو لے کے آ گئے، ایم کیو ایم کھڑی ہو گئی۔ اور آج ایم کیو ایم کے لیے بتانے کے لیے ہے کہ کراچی میں آج جتنا ہے اور جیسا ہے انہی ادوار میں جب ایم کیو ایم رہی ہے۔ پھر ہم نے موقع دیا، 2000 میں نہیں لڑا بلدیاتی الیکشن، تو کر دینا چاہیے تھا نا کراچی کو ایسا کہ دوبارہ پھر کوئی اور نہ آتا۔ آج ایم کیو ایم 140A پر اس وقت بات کر رہی ہے اور ہر آنے والی ترمیم میں ایک ہی نقطہ رکھ رہی ہے، جب پورے پاکستان میں ایم کیو ایم کا ایک کونسلر بھی نہیں۔ ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا نا۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایم کیو ایم کے میئر کو کام نہیں کرنے دیتی تھی، اسی پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہے نا یہاں پر، تو اب کام کیوں نہیں ہو رہا؟ خواتین حضرات، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، کراچی میں جو صورتحال ہے، جو کراچی کے حالات ہیں، ماشاءاللہ اس پر قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ سب کی بڑی محنتوں سے اور بڑی محبتوں سے کراچی کا یہ حال ہوا۔ 2018 میں تو ہم نہیں جیتے تھے نا، ہروائے گئے تھے یا ہار گئے تھے، تو وہ لوگ چینج کر دیتے نا کراچی کو۔ ہم تو نہیں تھے ٹھیکیدار، ہماری ٹھیکیداری ختم کر دی گئی تھی۔ 14 MNA تھے، ہم 4 تھے۔ ہمیں تو عمران خان صاحب کو کہنا تھا بیٹھیے باہر، آپ ہارے ہوئے ہیں، ہم جیتے ہوئے ہیں، ہم کراچی کا مقدمہ رکھیں گے، ہم کراچی پیکج لے کے آئیں گے۔ ہمیں کیا ضرورت تھی ذرا؟ وہ رئیس امروی جنہوں نے 1965 میں لکھا تھا خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، انہوں نے 1964 میں لکھا تھا کہ لکھنے والوں نے کچھ شہروں کو باعث و عز و جا لکھا اور کراچی تیرے مقدر میں فقط یوم سیاہ لکھا۔ تو ایم کیو ایم تو نہیں تھی جب لیاقت آباد میں گھر جلائے گئے تھے، گوہر ایوب صاحب نے جلائے تھے۔ ایم کیو ایم تو نہیں تھی، ہمارے اجداد تو قائد اعظم کے پاکستان میں آئے تھے، نہ جانے کس نے ہمیں بھٹو کے پاکستان میں دھکیلا ہے۔ آج کوئی بڑی چیز بتائیں جو ایم کیو ایم کی لگائی ہوئی نہیں ہے اس شہر میں۔ پانی کے تمام بڑے منصوبے نہیں اچھا، ڈاکٹر فاروق ستار 88 سال 1988 جنوری 98 میں 28 سال کی عمر میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا پاکستان کا نہیں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ ورلڈ بینک سے منظور کروا لیا تھا، کیوں نہیں بنا؟ تاریخ کو ترتیب سے دیکھنے کی ضرورت ہے جناب، اور کیا کرے گی ایم کیو ایم؟ ایک میئر اور کیا کر سکتا ہے؟ منصوبے لائے گا نا۔ یہ میٹرو بس پنجاب نے جب سنی نہیں تھی تو 2006 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کراچی کے 6 روٹس کے لیے یہ میٹرو بس کا منصوبہ منظور کیا تھا، کیوں نہیں
کراچی میں. سوال صحافیوں کو کرنا یہ ہے کہ MQM ماس ٹرانزٹ لے آئی تھی نا, مونو ٹرین چلنی تھی, اس میں کیا ہوا؟ کس نے پابندی لگا دی؟ وہ اورنج ٹرین جس کا سوورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے, اس نے کراچی کی اس میٹرو اس ماس ٹرانزٹ کو کیوں نہیں دی تھی؟ یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کراچی کی 6 روٹس کے لیے جو میٹرو بس تھی, اس کی سوورن گارنٹی کیوں نہیں دی گئی تھی؟ اور MQM کے دور میں کراچی کیسا تھا بھائی؟ 2008 میں دنیا کے 12 ایمرجنگ سٹی میں تھا. پھر کیا ہوا؟ سوال یہ کیجئے نا, تاریخ کو تسلسل سے دیکھیے. الزام لگانا ضروری ہے تو لگائیے ضرور, کنفیوژن نہیں پیدا کیجیے. MQM نے اس کراچی کو چند سال میں دنیا کے 11 ایمرجنگ سٹی میں بنا دیا تھا, آج ورلڈ سٹی میں. تو MQM کا میئر ہے کیا آج؟ کسی نے کہا MQM تو ہر دور میں شور مچاتی ہے کہ ہمیں اختیارات نہیں ملے. کبھی فاروق ستار کے دور میں بھی MQM نے شور مچایا تھا کیا؟ بہت معمولی سا اختیار تھا. حالانکہ کبھی مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی MQM نے کہا ہے کہ ہمیں اختیار نہیں ہے. پھر حکومت سے نکل جانا چاہیے. میں پچھلی دفعہ میرا ماشاءاللہ سارا ریکارڈ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا بھی ہے اور وزارتوں سے بھی میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا. حالانکہ میں 40 یا آپ سب کو پتہ نہیں ہوگا, دیکھنے کی سب کی نگاہیں 40 ارب سے کراچی میں IT پارک لگا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ کبھی ذکر کیا آپ لوگوں نے؟ کبھی کسی اور نے لگایا ہے؟ ہم نے تو خود شور نہیں مچایا. اس دن ہمارے بینرز لگے تھے, آدھے گھنٹے میں اتار لیے گئے تھے. آپ کو نہیں پتا؟ جب میں نے استعفیٰ دیا ہے IT کی وزارت سے, کیا ہوا ہے؟ MQM کے 11 لوگوں کے قریبی رشتہ دار اٹھا لیے گئے استعفیٰ دینے پہ. جناب آپ کے گھر بچے میں بہت ساری چیزوں سے, کیونکہ ہم پہ گزر رہی ہے. میں نے اپنی آدھی جوانی ایگزائل میں گزاری ہے, اور میں کسی کے کہنے پہ بھی اتنا سچ نہیں بولوں گا جتنی جمہوریت آزاد رہی ہے. میں احتیاط کر رہا ہوں آج کے دور میں, اتنا ہی سچ بولتا ہوں جتنی جمہوریت آزاد ہے. آپ کے شعر کے جواب میں بڑے زبردست شعر ہے میرے پاس جو سنائے ہیں, اس پہ بھی کیس بن جائے گا. میں نے ایک بار کہہ دیا ہم لڑنا نہیں چاہتے, شور مچ گیا. 2 جملے بولے تھے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم لڑنا جانتے ہیں. بڑے اعتراضات آتے ہیں. تو آج کراچی میں جتنا بھی ہے اور جیسا بھی ہے اسی ادوار کا ہے. بھائی وہ اس دسمبر میں K4 مکمل ہو جائے گا. کس سے سننا ہے ہم نے یہ بات؟ وزیر اعظم سے سننی ہے. 10 ارب رکھے گئے, انہوں نے کہا سارے پیسے دیں گے. 26 کے دسمبر میں ایسے ہی ہے کہ یہ بنے گا. کس سے لڑے؟ امریکہ کے صدر سے پوچھیں, کس سے پوچھیں, کس سے بات کرنی ہے؟ یا تو MQM کو سب زیادہ چوز یہ کرتا ہے عدالتوں سے باہر آئے, سڑکوں پہ کھڑے ہو جائے. آپ نہیں آئیں گے, آپ کہہ تو رہے آپ نہیں آئیں گے. جیلوں سے ہم لوگ رہے ہیں جیلوں میں, کوئی اور نہیں رہا ہے. کچھ کریں, کچھ آواز, ہم آوازی تو اٹھاتے تھے جس پہ آپ نے ہمیں ملک دشمن, غدار, دہشت گرد قرار دیا. پھر عمران خان صاحب کو لیا ہے نا کراچی, کروا لیتے نا ان سے. کسی نے کہا کہ MQM کو بات کرنی چاہیے تھی وہ نیشنل فائنانس کمیشن کی, نہیں پروونشل فائنانس, یہ ساری باتیں کی ہے نا, سنائی کیوں نہیں دیتی؟ ہم سے پہلے کوئی گیا ہے سینسس کے اوپر عدالتوں میں؟ کراچی کی کوئی جماعت اسلامی ہم سے پہلے تھی نا, جماعت اسلامی. تو کرا لیتے کراچی افغانی صاحب سے اس طرح کہ فاروق ستار کو آنے کا موقع ہی نہ ملتا. کرا لیتے آپ نعمت اللہ ایڈوکیٹ سے اتنا کام. MQM سے پرابلم تھا نا کہ مصطفیٰ کمال کے لیے کوئی جگہ نہیں بنتی. PTI بھی نہیں کر سکی نا, 14 سیٹیں تھیں ان کی. سوال ان سے کرنے کا ہے جناب, ہم سے ضرور کریں ہم تو. اور عوام میں سب سے زیادہ ہم رہتے ہیں یار. عوام کس طرح سوچ رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے, ہمیں کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسی گلی محلے میں رہتا ہوں جہاں سے الیکشن جیتا ہوں.
ایم کیو ایم فرشتوں کی جماعت تو نہیں ہے، نہ کسی فیکٹری میں بنی ہے، تو ایم کیو ایم کو تب تو ریپلیسمنٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ الحمدللہ آج بلدیہ کی فیکٹری کے آتش زدگی سے لے کر اور حکیم سعید تک، حکیم سعید سے لے کر امجد صابری تک، امجد صابری سے لے کر تمام 1,00,000 مقدمے میں سے ایک بھی آپ پروو نہیں کر سکے۔ اور الحمدللہ کہ ٹارچر سیل سے لے کر اجتماعی قبروں سے لے کر اور اسلحے کی برآمدگی تک جن لوگوں نے نکالا تھا، الزام لگایا تھا، انہوں نے ٹی وی پر آ کر واپس لیا ہے۔ یہ شاید آپ لوگوں کو نہ پتا۔ عمران خان صاحب کے دور میں طے ہو گیا تھا کہ پروونشل فائنینس کمیشن اور نیشنل فائنینس کمیشن ایک ہی وقت میں ایک ہی فارمولے کے تحت ایک ہی چھت کے نیچے ہوں گے۔ اب میں بتاؤں کراچی میں ماس ٹرانزٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بی بی آ گئی تھی، طیارے کا حادثہ ہو گیا تو بی بی آ گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیوں کراچی میں یہ میٹرو بس نہیں ہے؟ اس لیے کہ زرداری صاحب آ گئے۔ کراچی کس وقت کیا حالات تھے بھائی؟ میئر یہی کرے گا نا یا خودکشی کر لے گا؟ سوورن گارنٹی تو نہیں دے سکتا۔ ایم کیو ایم کی حکومت صرف رہی ہے 3rd ٹیئر کی گورنمنٹ کی، اس میں ہمارا جیسا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ میں آیا ہے تو اس وقت 70% نمائندے ہمارے تھے۔ ہم سے کہا مہاجر نہیں بن سکتا وزیر اعلیٰ، ہم تو اس سے آگے بھی جا سکتے تھے۔ کراچی کے حالات، کراچی کے پھر کہتے ہیں آپ کبھی کنفیوز کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے، کبھی کہتے ہیں صوبہ بننا چاہیے، کبھی کہتے ہیں وفاق کے حوالے ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ لاؤ۔ بھائی تینوں سے مطالبے ہمارے تو، یہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ان مطالبوں کا۔ ان میں سے کون سا مطالبہ ہے جو آئین کا حصہ نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے؟ ایم کیو ایم کا یہ کراچی کا پرماننٹ حل کیا ہے؟ سندھ کا شہری علاقوں کا صوبہ بننا چاہیے۔ آئیے ہمارے ساتھ، چلاتے ہیں اس کے لیے ایک مہم پوری۔ بزنس کمیونٹی جا کے ان کو نہ بولے اداروں کو کہ بھائی ان کو لے آئیں گے تو پھر کراچی میں دہشت گردی دوبارہ آ جائے گی۔ کون سی دہشت گردی تھی میرے بھائی؟ بتائیں گے آپ؟ کراچی سے پہلے کون سا امن تھا اور اس امن کی آپ کیا قیمت ادا کر رہے تھے؟ کبھی آپ نے سوچی؟ قوموں کی بے بسی ان کی بے حسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ بے حسی بے غیرتی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شکر الحمدللہ اس بے حسی اور بے غیرتی کے درمیان ہم آ کے کھڑے ہو گئے۔ 24 سال 22 سال کے لڑکے۔ ایم کیو ایم کن لوگوں نے بنائی ہے؟ ایم کیو ایم بنی ہے کوٹا سسٹم کی وجہ سے۔ یہ واحد تھا نا، یہ واحد صوبہ تھا جہاں پہ لسانی بنیاد پہ لگی تھی۔ تو کہاں تھے ہمارے اجداد اس وقت؟ کہاں تھے جماعت اسلامی کے نمائندے اس وقت؟ انہوں نے کوئی شور مچایا تھا؟ کوئی سڑک پہ آیا تھا؟ یا کشمیر کی پریشانی تھی ان کو؟ ایریٹریا اور فلسطین کی پریشانی تھی ان کو؟ کوئی گیا کراچی میں سینسس سب سے پہلے کب خراب ہوا ہے؟ کب غلط ہوا ہے؟ بھٹو صاحب کے دور میں 53 لاکھ کے کراچی کو 35 لاکھ کا کیا گیا، اور جس سینسس کمشنر کی دور میں ہوا تھا جو صاحب ان کو معطل کیا گیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں کیا گیا۔ کوٹا سسٹم، ایم کیو ایم کا کوٹا سسٹم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آج رات کو لے کے آئیے کوٹا سسٹم کو ختم کر کے، آج رات کو میرٹ لائیے۔ شرط ایک ہی ایم کیو ایم کی کہ میرٹ کا فیصلہ کرنے والے میرٹ پہ، کیوں تو نمبرز ہیں کاغذوں پہ لکھے ہوئے۔ آج سندھ کا جو مارک شیٹ ہے وہ کاغذوں پہ لکھ، کراچی کا رزلٹ 28%، لاڑکانہ کا 90%۔ وہ 90% جب پروفیشنل کالجز میں آ کے ٹیسٹ دیتے ہیں سب کے سب فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مطالبے تبدیل نہیں ہوئے، ہم سے زیادہ کوئی فوکس نہیں ہے، اسی لیے لسانی جماعت کہلائی جاتی ہے۔ اور یہ بتائیں گے آپ سارے دانشور پاکستان میں کون سی ایسی جماعت ہے جو لسانی نہ ہو اپنے اصل میں؟ مشکل پڑتی تو جاگ پنجابی جاگ کا بھی نعرہ لگتا ہے، اور پیپلز پارٹی لسانی جماعت نہیں، اے این پی لسانی جماعت نہیں ہے جس میں ایک بھی کوئی اور نہیں ہے۔
ایک تو بھائی فرشتوں کی جماعت نہیں, ریپلیس کریں اس کو. یہ اتنے الزامات کے ساتھ بار بار کیسے آ جاتی ہے؟ ابھی جس طرح آئی ہو, پہلے جس طرح آئی ہو. 18 میں MQM کو ہرا کے ریلیف مل گیا آپ کو, اور بہت سے لوگوں نے یہاں جو بیٹھے دیے بھی ہوں گے ووٹ, ایسی بات نہیں ہے. بڑی بیماری کے تک ہم لوگ کلاس کانشیس لوگ. آج ہمارا ان کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جن سے آپ کا مقابلہ ہے, جنہوں نے آج 22,000 ارب ملے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو 15 سال, نیشنل فائنانس کمیشن سے, یعنی کہ وائٹ منی. کہاں لگی ہے؟ چلو کراچی میں نہیں لگی تو کہاں لگی؟ یہ سوال کیجیے. پھر MQM سے بھی پوچھا اس کو جو فنڈ ملا ہے وہ کہاں لگا ہے, تو MQM بھی بتا دے گی آپ کو. وفاق کے لیے کچھ, بھائی اب کراچی کے لیے کچھ نہیں ملا تو وفاق نے پنجاب کے لیے کیا دیا ہے؟ لاہور کے لیے. پنجاب کو دیا نا تو لاہور میں لگے گا. وزیر اعلیٰ کو دینے کا مقصد کیا؟ وہ لاڑکانہ کے لیے دیا گیا ہم کو, یہ کراچی کے لیے بھی دیا گیا ہے. وفاق دینے کا اختیار نہیں رکھتی, پھر بھی ہم نے لیا ہے نا. 25 ارب تو لیے ہیں نا اس دفعہ, جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آخری حد تک لڑتی رہی ہے کہ ان کو دے نہیں سکتے آپ لیگلی. 18ویں ترمیم کے بعد آپ چھوٹا سا اسکول بھی نہیں کھول سکتے. ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈیوالو سبجیکٹ ہے, اور MQM ہر بار حکومت میں نہیں رہتی, حکومت میں ہے, لیکن الحمدللہ میں حکمران طبقے سے نہیں. نہ حکمران طبقے والا کوئی ہمارے صفوں میں ہوگا. 2 تصویریں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ جبر کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. آپ کھڑے ہوں گے اس جبر کے ساتھ ہمارے. آپ نے 7 سیٹیں کر دی تھی نا ہماری, نہ حکومت آ رہی تھی نہ جا رہی تھی. نکال دیں, حکومت سے باہر آ گئے تھے نا میرے بھائی. پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا ہے؟ انہی حکومتوں میں رہنے کی وجہ سے. MQM سے پہلے کسی نے سینسس کو اس طرح ٹھیک کرایا ہے کہ 75 لاکھ افراد سینسس ختم ہونے کے بعد کروائے ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے 5 سال میں سینسس ہوتا ہو؟ سینسس 10 سال میں ہوتا تھا. کس نے کرایا ہے؟ اسی 7 لوگوں نے کرایا تھا جناب, جن کو آپ نے ہرا دیا تھا. کراچی میں صرف 4 سیٹیں تھیں MQM کی. جب کراچی میں 70 لاکھ افراد کو اس سینسس کے ختم ہونے کے بعد 70 لاکھ مہاجروں کو, اس لیے بول رہا ہوں کوئی اور ڈراپ نہیں ہوا تھا. کراچی کی 37,000 ہائی رائس کاؤنٹ ہی نہیں ہوئی تھی. جماعت اسلامی نے کاؤنٹ کروا کے دی, پیپلز پارٹی نے کرائی, PTI نے کرائی ہے. ایک بار کراچی سے نمائندہ تھے یہاں پہ, وہ ہماری مخلوط حکومت کا حصہ تھے. وہ کراچی کو فنڈ دینے کے لیے کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے. آپ کہہ رہے تھے سب کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہے, جو بھی کراچی میں رہتا ہے. نہیں جی, ایک جس لسانی اکائی کی بات کر رہے ہیں وہی پرابلم ہے. اصل نہ دوسرا لسانی اکائی والے کو نہ اس کے بلڈر کو مسئلہ ہے, نہ اس کے ٹرانسپورٹر کو مسئلہ ہے, نہ اس کے تاجر کو مسئلہ ہے. پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں, نہ تو MQM کے لوگ وہ ہیں جو سیاسی خانوادے سے ہوں, نہ کسی کا پروفیشن ہے. الحمدللہ MQM بنی تھی کوٹا سسٹم کے بیک گراؤنڈ میں, لیکن بنایا کن لوگوں نے تھا MQM, جو اس کوٹا سسٹم کو شکست دے کے میڈیکل کالجز, انجینئرنگ کالجز میں اور فارمیسی میں پہنچ گئے تھے. جن کا مسئلہ نہیں رہ گیا تھا انہوں نے MQM کی بنیاد رکھی. میرا خیال ہے MQM کو مقدمہ لڑنے کی نہ گنجائش ہے. سورج بھی ناراض ہو کے جا چکا ہے, عصر بھی نکل گئی, ہماری مغرب بھی نکل سکتی ہے. بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور یہ بات سچ ہے کہ تعصب سچ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو کہ تعصب سچ نہیں ہوتا, لیکن سچ بھی تعصب نہیں ہوتا, اور یہ ہمیں بولنے دیں. اس کو تعصب قرار نہ دیا کرے. بہت بہت شکریہ.